السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ تمام چیزوں پر، کل کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام ملک ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس کلمے کو کلمہ توحید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے سے تمام بندگان الہ کو اپنی توحید کی تعلیم دی ہے، اور نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے گئے، اسی کلمے کے ذریعے سے اپنی امتوں کو دعوت دین پیش کیا۔ سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی، خواہ وہ آدم ثانی نوح علیہ السلام رہے، خواہ وہ دنیا کے کوئی پیغمبر کیوں نہ رہے، وہ تمام کے تمام پیغمبروں نے ایک ہی بات کی تعلیم دی کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی بات کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ نہیں کوئی معبود، سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو لوگوں تم فلاح پاؤ گے، آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، تمہارے لیے آخرت کے خسارے سے نجات اسی میں ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، یہ اللہ کی ان گنت رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک فرمایا، پہنچایا اس بات کو، اور توحید کی تعلیم دی، اور یہ توحید ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے تو دیکھیے، شیطان سب سے زیادہ ہمارے لیے جس معاملے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہے وہ ہے توحید، اور جس چیز کو ہماری زندگی میں وہ داخل کرنا چاہتا ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، اگر میں نہیں معاف کروں گا کسی گناہ کو تو وہ شرک ہے، بر رہے جس کے ساتھ اگر بندہ مر جائے، بندہ اس سے توبہ نہ کرے، شرک کا اس کو علم ملا کہ یہ کام شرک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے اس کو نہیں سمجھا، نہ اس نے اس کی اصلاح کی، اسی حال میں وہ انتقال کر گیا، تو مشرک کے لیے جو وعید ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور مشرکین پر انہوں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ مشرکین کے لیے اعلان ہے میری بہنوں۔ اسی لیے تو دنیا میں جتنے بھی رسول آئے سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، لیکن شیطان نے بھی اتنا ہی لوگوں کو گمراہ کیا اور شرک میں مبتلا کیا، کبھی عملی صورت میں، کبھی قولی صورت میں، کبھی عبادتی صورت میں۔ تو ایسی ہی ایک قوم بنی اسرائیل، جس میں یہودی بھی گزرے، عیسائی بھی گزرے، اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو میری بہنوں، یہود عیسائیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس تعلق سے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اپنے آخری نبی، اپنے آخری کلام کے ذریعے سے ہم کو احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں، اے ایمان والو، لوگوں میں اس بات کا اعلان کرو، تم اس بات کی دعوت توحید پیش کرو اور کہہ دو کہ وہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ منزہ ہے، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، بلکہ کائنات پوری اس کی مخلوق ہے۔ اور میری بہنوں، وہ صورت جو بڑی ہی فضیلت والی ہے، اس صورت میں بڑی مختصر ہے، عام سے عام لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں، وہ صورت سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ کے اخلاص کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مخلوق جو کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کی سب اس کی بندے ہیں، اور وہ سب کا خالق ہے، لیکن وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، بلکہ تمام اس کے بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء اکرام گزرے، جو عام لوگ گزرے۔ اور میری بہنوں،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تبھی تو میری بہنوں بتفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے۔ اور میری بہنوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور کئی مقامات پر، جن میں سے آئیے سب سے پہلی آیت ہم لیں گے سورہ انعام کی، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101، ترجمہ کچھ ایسے ہے وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں یہ لوگوں دیکھو، یہ لوگ اللہ پر کتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ اولاد رکھتا ہے، جبکہ وہ کیسے اولاد والا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، خالق ہے وہ تمام چیزوں کا، لیکن وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کا مالک اور خالق تو ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا ہمسر ہو جو اس جیسا ہو، یا کوئی قریب ہو جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے ہر قسم کی شراکت سے پاک اور مقدس ہے میری بہنوں۔ اور میرے عزیز ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 95 تک پڑھیے، جس میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات، گناہ تک آ پہنچے ہو، یعنی کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بھاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان قریب ہے کہ اس افترا سے پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ بتا رہے ہیں کہ بات انہوں نے اتنی بڑی کہہ دی، اللہ کے اولاد ہونا اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس بات کی حقیقت یہ آسمان پھٹ جائے، اتنی غلط بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، وہ اپنی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور میری بہنوں آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس بندے بن کر ہی، بندگی کے ساتھ ہی آنے والے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے، یعنی کہ تمام کا اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے ہاں شمار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب قیامت کے دن اس کے پاس تنہا تنہا آئیں گے، جیسے تنہا تنہا پیدا کیے گئے تھے۔ یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 95 تک کا ترجمہ۔ آئیے اسی طرح سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سے 27 کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اللہ بتا رہے ہیں پھر وہی بات ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں سبحانہ، اے لوگو وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاک ہے بلکہ وہ اس کے معزز اور مکرم بندے ہیں۔ کس کے لیے بتایا جا رہا؟ فرشتوں کے لیے، جن کے لیے اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل وہ بات بھی غلط ہے جو عیسائی کہتے ہیں، بقیہ وہ بات بھی غلط ہے جو یہودی کہتے ہیں، اور وہ بات بھی غلط ہے جو اہل عرب کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہے۔ صرف اللہ نے ان کو اپنی ایک اچھی نورانی مخلوق بنا کے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے فرمانبردار ہے، اور کوئی چیز میں وہ اللہ سے پہل بھی نہیں کرتے کسی بات کا کہنے میں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر میری بہنوں سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 158 تا 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً
جنات جان چکے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ بے شک اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو دنیا بیان کرتی ہے، خواہ لوگوں نے جنات کو لے کر کہا، فرشتوں کو لے کر کہا، انبیاء کو لے کر کہا، یہ بالکل غلط باتیں ہیں جو دنیا والوں نے گھڑی ہیں۔ اور میری بہنوں، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان باتوں کا انکار کرتے ہوئے ان دلائل کو قرآن مجید میں پیش کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، افلا یتدبرون القرآن۔ اے امت محمدیہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا تم کو عقل نہیں ہے قرآن پڑھنے والو کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ پڑھ تو رہے ہو، اور اگر غور کرتے تو میری بہنوں، اب آئیے میں آپ کے آگے وہ بات رکھوں جس کے لیے میں ان آیتوں کو رکھ چکی ہوں کہ ہم آپ اس اقوال شرک میں ان مشرکین کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جن کو دعوت توحید پیش کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، کیونکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس کتاب کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کتاب میں ان دلائل کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب اس امت محمدیہ کے بندوں کو، ان امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی، مرد و خواتین جو صحیح تعلیم دین، صحیح فہم، صحیح سمجھ رکھتے ہیں توحید کا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام کے لیے ہی یہ بات کہی ہے، لیکن ہم میں سے صاحب سمجھ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ایسے لوگوں جو گمراہ ہیں ان کے آگے یہ بات پیش کرو اور ان کو بتاؤ، ان کو احساس دلاؤ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، خود حق پہ ڈٹے رہو گے۔ لیکن آج یہ حق پرست امت کن کاموں میں پڑی ہے؟ دنیا کی ذمہ داریوں میں، دنیا داری میں مشغول ہوئی یہ امت محمدیہ۔ آج ہم میں کہ 50 لوگ میری بہنوں، بس ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم ان کو اللہ کی توحید کو سمجھاتے، ان کے آگے دعوت توحید پیش کرتے، بجائے اس کے ہم نے کیا کیا؟ آج الٹا 25 دسمبر کو جب وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک عید کی صورت میں اور ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم نے ان میں حصہ لیا اور ہم بھی ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری کرسمس۔ میری کرسمس کا معنی کیا ہے؟ اہل علم جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، میری کرسمس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونے کی گواہی دینا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قول بد سے، اس قول شرک سے، کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میری دینی بہنوں، آج ہم میں 50 مسلمان ایسے ہیں جو اس دن کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور اس دن کی مبارکباد بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو سوچو، یہ دلائل جو ہم رات دن پڑھتے ہیں، پھر ہم کس دلیل کے اوپر ہے؟ کیا ہم اس بات کے قائل ہیں؟ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے یہ نا، یہ کہنا کفر، انکار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس توحید کا، جو ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، پھر دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں یہ یعنی کہ میری کرسمس، یعنی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ گواہ ہیں اس بات میں کہ اللہ نے اولاد کو پیدا کیا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اگر نہیں سمجھتے تو سمجھیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھائیے، اور کیونکہ یہ بہت سخت اور غلط بات ہے جس چیز میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ بالکل ہم کو تو ان کو توحید کی دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن الٹا ہم ان کے ساتھ شرک میں ملوث ہو گئے، اور یہ اتنا بڑا شرک اور کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، یہ کیسے گوارا ہے؟ ایک طرف بول رہے ہیں لم یلد ولم یولد، ایک طرف بول رہے ہیں میری کرسمس۔ آخر دونوں میں سے کون سی بات میں سچے ہیں؟ کون سی بات کے اوپر آپ قائم ہیں؟ کون سی بات آپ کی زندگی، آپ کے ایمان کی پہچان ہے؟ میری دینی بہنوں، سوچئے تو ہم اگر، حالانکہ دنیا میں ایک انسان کی اپنی آپ کی مثال لو، اگر ہماری ذات، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے اسباب جو ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اگر کوئی بات کہہ دے ایسی جو جھوٹ ہو، تو آپ اس کو گوارا کرتے؟ حالانکہ کئی مرتبہ انسانوں کے اندر کئی کمیاں ہوتی ہیں، کئی نقص ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس نقص کو رکھتے ہوئے بھی کوئی بھی چھوٹی ایسی بات جو آپ کے ذات کے لیے خامی کا اشارہ کرے، اگر کوئی کہہ دے تو آپ اس سے لڑ بھڑ جاتے ہیں، آپ اس کو مار پیٹنے پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں اور عزیز بھائیوں، یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو منزہ ہے، جس کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے، جس کی گواہی قرآن مجید دیتی ہے، جس کو ہم رات دن پڑھتے ہیں، اور آپ بتائیں خود نمازوں میں ٹہر ٹہر کے یہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد،
نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہر ترجمے سے آپ یہ بات کی گواہی دے رہے ہیں وہاں پر ٹھہر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہ ہے لم یلد ولم یولد کے۔ تو پھر یہ کیسے ہم نے قبول کر لیا کہ میری کرسمس کہتے ہوئے اقرار کر لیں کہ ہم بھی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اے نصارہ، اے عیسائیوں، کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا؟ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے میری عزیز دینی بہنوں، بھائیوں، میرے نوجوان بچوں۔ ایک بار غور کرو اور سوچو، وہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت ہمارے ایمان کا جو تقاضا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، جب تک کوئی مسلمان جس کا ایمان تکمیل ہی نہ ہوگا، جب تک کہ وہ مسلمان اپنے اللہ سے اتنی محبت نہ کرے جو اس کے ماں باپ سے زیادہ ہو، جو اس کی اولاد سے زیادہ ہو، جو اس کے مال سے زیادہ اور اس کی جان سے زیادہ ہو۔ تو میری بہنوں بتاؤ، جب ہمارا اتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہم کو کرنا ہے اور یہ حق ہے ہمارے ایمان کی کامیابی کے لیے، تو بتائیں پھر ہم کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو کوئی ہمارے چاہنے والوں کے اوپر اتنی بات کہہ دے تو ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو اگر آپ ان کے آگے احسن طریقے سے دعوت کب پیش کر سکتے؟ جب اگر آپ ان چیزوں سے بچیں گے اور رکیں گے تو ایک حکمت کے ساتھ آپ دعوت پیش کریں گے۔ دعوت پیش کرنے کا دروازہ بھی بند کر لینا، جب آپ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، پھر اس کے بعد کل اسی دوستوں کے آگے آپ کہیں گے کہ نہیں، جو لوگ آپ لوگ جو بول رہے ہیں نا وہ غلط ہے، تو بولتے پھر غلط تھا تو آئے کیوں تھے آپ لوگ اس چیز میں حصہ لینے کے لیے؟ حصہ لینا تو دور کی بات میری بہنوں، صرف زبان سے کہنا۔ آج تو قریباً 60% مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اس دن اسکولز کالجز میں جو سیلیبریشنز ہوتے ہیں ان میں اپنے بچوں کو سینٹا کلاus بھی بنایا جاتا ہے، اوپر سے فوٹوز شیئر کیے جاتے ہیں۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ حالات ایسے کیوں کو خراب ہو رہے ہیں؟ ہم ایسا کیا گناہ کرے کہتے ہیں، ہم کیا نہیں کرے میری بہنوں؟ آج اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اتنی بڑی تہمت گھڑنے والے میں ہم مل چکے ہیں، تو اور اس سے بڑا ہم گناہ کیا کریں گے؟ آئیے ایسا کرنے والوں کے لیے جو احادیث ہے وہ سنیے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ بخاری حدیث نمبر 6099، مسلم حدیث نمبر 2804۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تکلیف دہ بات سن کر اور کوئی زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جو تکلیف دہ بات سن کر صبر کرے، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے، صحت و عافیت سے نوازتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو پل بھر میں سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ رحمان ہے میری بہنوں۔ اپنی رحمت کو اپنے جلال پر غالب کر لیا ہے اس نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہونے کے بعد، دیکھو اگر ہمارے آپ کے ساتھ ایسی بات ہوتی تو کیا کرتے بتائیے؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے ساتھ اتنی ذرا سا غلطی کر دیا تو آپ گھر میں بچوں کو سزا دیتے، جبکہ اتنی بڑی باتیں کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کی نعمتیں تو مل رہی ہے، لیکن جب آخرت میں یہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے۔ لیکن میری بہنوں، اس سے پہلے ہم کو ان کے آگے دعوت توحید بھی تو پیش کرنا ہے۔ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، آپ جن جگہ پہ کالجز میں، اسکولز میں، جہاں پر بھی جاز میں حصہ لے رہے ہو، یاد رکھو وہ لوگ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیں گے۔ جن دوستوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہو اور ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کو یہ کہتے ہو میری کرسمس میری کرسمس، کل یہ لوگ خود آپ کا گریبان پکڑیں گے اللہ کے پاس اور کہیں گے رب العالمین، ہمارے کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تو لم یلد ولم یولد والے تھے، گواہی دینے والے تھے، آپ کی لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے تھے، لیکن یہ لوگوں نے ہم کو یہ بات نہیں بتائی، الٹا ہمارے ساتھ یہ لوگ اس چیز میں حصہ لیے۔ دیکھا آپ آج آخرت کے لیے کتنا غلط قدم اٹھا لے رہے ہیں ہم آپ، اور کتنی برائی میں حصہ لے رہے ہیں، یہ چیز میں حصہ لے کر آخرت کے بھی خسارے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے آگے مجرم بن کے اٹھیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے، اگر آپ نہیں پیش کر سک رہے ہیں توحید کو، اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ ہٹ جاؤ، ایسے چیزوں میں حصہ مت لو، ایسے چیزوں میں، اس سے کم آپ خاموشی اختیار کر کے برائی سے دور ہو جاؤ، لیکن اس چیزوں میں حصہ مت لو۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقام پر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 4974 فرماتے ہیں، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ بتا رہے ہیں اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے، اور فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اسے اس بات کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا میری تکذیب کرنا یعنی کہ خلاصہ کہ کیا ہے اللہ کو جھٹلانا، فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح یعنی کہ لوگ جو کہتے ہیں نا، اس بتایا جا رہا کہ بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، ہرگز پیدا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پورا حدیث ہے، متن حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب یہ کہتا ہے کہ کیسے اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، تو فرماتے ہیں کیا اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا نہیں کیا؟ پہلی دفعہ تو ہماری کوئی مثال ہی نہیں تھی میری بہنوں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی۔ ایک معمولی سے بوند سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے اچھی وجود بخش سکتے تو کیا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ دنیا میں سے ایک معمولی سا انسان بھی اگر کوئی کام پہلی بار کرتا ہے تو مشکل ہوتا ہے، دوسری بار، تیسری بار اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بولتے نہیں میں نے پہلے بار کر لیا تھا، میرے کو اس کا تجربہ ہے۔ تو وہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ وہ منزہ ہے جس نے پہلی بار میں ہم کو اتنا پیارا بنایا ہے، کیا دوبارہ ہمارے وجود کو بنانا اس اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ وہ جھٹلاتا ہے، حالانکہ جھٹلانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، یعنی کہ جو ہم نے سنا حدیث کے پہلے حصے میں کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، تو گالی دینا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنائی ہے، اللہ کی ذات میں ایک گالی ہے یہ بات، استغفر اللہ، اللہ ہماری زبانوں کو اس سے بچائے، کہنے سے، اس بات کا اقرار کرنے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف دہ ہے، دیکھیے یہ بات۔ اور میری بہنوں، ہاں کیسے نہ ہو تکلیف دہ، بے شک وہ سبحانہ و تعالیٰ وہ منزہ ہے، اس کا حق ہے وہ، اور اس کی توحید پر جینا اس کے تمام بندوں کا حق ہے۔ اور جو نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، لیکن سمجھنے والے بھی ان چیزوں میں حصہ لے رہی، توحید کے علمبردار بھی ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہی، تو پھر کتنی تکلیف کی بات ہے نا۔ یہ تو آپ کے فرمانبردار بچے نے اگر کوئی غلطی کر دی وہ کہ معلوم ہوا، تو آپ کو اس سے زیادہ دکھ ہوتا جو آپ کے نافرمان بچے روز آپ کو تکلیف دیتے۔ تو پھر سوچئے، وہ تو وہ ہے جو ان کے عقیدے ہی بگڑ چکے ہیں، لیکن آپ تو وہ ہو میری بہنوں عزیزوں، میرے مسلمان بھائی بہنوں، جو توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو پھر کیسے قبول کر کے اس کو سیلیبریٹ کر رہی، جس میں کہتے ہو کہ میری کرسمس، اس دن کا سیلیبریشن کرنا یا اس دن میں حصہ لینا، یہ چیز بالکل غلط بات ہے۔ اور اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، میرے لیے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو پیدا جنا اور نہ میں جنا گیا، اور کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، اور کوئی میرا ہمسر نہیں ہے، میں سبحانہ و تعالیٰ و منزہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ شرک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری آل اولاد کو، آج کی نوجوان نسل کو، بچوں کو اس سے بچنے کی توفیق دے ان چیزوں سے۔ اور عزیز دینی بھائی بہنوں، اپنی عقلوں کا استعمال کرو، اسی لیے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے قرآن پڑھو، اور سمجھنے ایسے سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اپنے صحابہ کو، جیسے صحابہ سمجھے، جیسے ہمارے اسلاف اور سلف صالحین سمجھے، تب ہم صحیح عملی زندگیوں کو درست کریں گے، ورنہ 50 ترجمے سے پڑھنے والے بھی ایسے چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ ان سے بچنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو میری کرسمس بولنا بھی، اس کو مبارکباد دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ بالکل مت اختیار کیجئے، ایسے چیزوں میں بالکل حصہ مت لیجئے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری الفاظ میں کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ میں اپنی بات کو تکمیل کروں گی، کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو بتائیے ہم کیا چاہ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا گوارہ کر رہے ہیں؟ دعائیں تو ہم رات دن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانا، ہم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھانا، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ اٹھانا۔ پھر اتنی خواہشات رکھنے والوں، کیسے تم اس عمل میں حصہ لے رہے ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا فرما دیا ہے، کلیئر بتلا دیا ہے کہ تم جس قوم کی سے محبت کرو گے، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، اللہ تم کو انہی کے ساتھ کرے گا۔ تو کیا کل گوارہ کرو گے نصارہ کے ساتھ اٹھنا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں میں اسی بات کی تو تعلیم دی کہ اے میرے بندو، مجھ سے دعا مانگو صراط مستقیم کی دعا مانگو، ہدایت کی دعا مانگو، اور مانگو دعا کہ اللہ ہم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ کرنا ہم کو ان لوگوں میں سے جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہی تو ہے یہود و نصارہ، جو غضب جس پر ہوا اللہ کا اور جو گمراہوں میں شامل ہوئے۔ تو میری عزیزو، اسی لیے ان چیزوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، میرے الفاظ میں کچھ زیادتی ہو جائے تو رب العالمین معاف فرما دے، کمی کو پورا فرمائے اور ہم سب کو توحید کی صحیح ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔